وزیر اعظم عمران خان اس وقت عوام سے مخاطب ہوں گے۔ یہاں پہ موجود ہیں، پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ آئیے ایک بار مل کے سب درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کریں، نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے 05192249000۔ آپ کی کال سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آپ سے بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کل جو پاکستان کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے پاس پھر آؤں اور آپ سے بات چیت کروں۔ آپ کے سوالات، خدشات جو آپ اس صورتحال میں میرے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کے ملک کے اوپر کئی لوگ بڑا سوچ رہے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے ملک کو، تو اس لیے میں کہا میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کے سوالات کا جواب دوں۔ لیکن میں صرف آپ کو صورتحال سمجھا دوں وہ ہے کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا الیکشن کروانے کا، ہم نے اسمبلی، میں نے اور میری ٹیم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی۔ وہ کیونکہ 1.5 سال سے بلکہ 3.5 سال سے اپوزیشن بار بار یہ کہتی تھی کہ حکومت نااہل ہے، یہ عوام میں جائے گی تو عوام انڈے ماریں گے ان کو، اور انہوں نے ملک تباہ کر دیا۔ تو یہ 3.5 سال سے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر پھر سے الیکشن استعفیٰ دے، یعنی الیکشن کروائے۔ تو میں نے تو وہ کر دیا، میں نے تو اناؤنس کر دیا الیکشنز۔ تو سوال اب یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے ہیں؟ یہی یہ چاہتے تھے کہ اتنا بری حکومت ہے اور نااہل اور سلیکٹڈ ہے، یعنی کہ صحیح معنی میں الیکشن میں نہیں جیت کے آئی، تو یہ کہتے تھے کہ آپ عوام کے پاس جائیں الیکشن کروانے کے لیے۔ تو جب ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت بحال ہو۔ تو میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے عوام کے پاس جا کے عوام کی ووٹ سے آنا، یا ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے اور 20 سے 25 کروڑ روپیہ دے کے پارلیمنٹیرینز کے ضمیر خرید کے کیا حکومت بنانا یہ بہتر ہے، یا ایک پبلک کے پاس جائیں کہ جی الیکشن ہو، جو پبلک جسے ووٹ دیتی ہے۔ تو میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو، اور ان کسی طرح یہ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ ان کے ذریعے گورنمنٹ میں آئیں۔ سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوشش، میری 3.5 سال میں ایک ہی کوشش رہی ہے این آر او لینے کی۔ این آر او کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، بیل پہ ہیں، شہباز شریف بھی بیل پہ ہے، وہ اس کا بیٹا بھی بیل پہ ہے، یہ 2 بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی کرپشن کیسز پہ، نواز شریف کنوکٹڈ ہے، مجرم قرار دیا گیا ہے، اس کے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں باہر، اسحاق ڈار باہر جو سمدھی ہے نواز شریف کا وہ بھی ہے، اس کے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ، جب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ریزائن کر کے 3.5 سال کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ، ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ آ کے نیب کو ختم کریں گے، ان کے کیسز ختم ہوں گے، اور یہ ہوگا NRO 2 لیں گے۔ NRO 1 جنرل مشرف نے دیا تھا، سارے ان کے کرپشن کیسز تب معاف ہوئے تھے، اس کے بعد 10 سالوں میں یہ سارے نئے کیسز بنے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں تقریباً 90% سے زیادہ، تو کیسز بھی ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیب کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، ان کے کیسز معاف ہوں، NRO 2 ملے، اور پھر سے شروع کر دیں ملک میں وہ باہر پیسہ بھجوانا، جو کہ ابھی اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ باہر رہتے ہیں۔ یہ ہے سازش۔ یہ چاہتے ہیں کہ NRO بھی مل جائے، اپنے امپائرز بھی کھڑے کر دیں، اپنے آفیسز بھی کھڑے کر دیں، الیکشن کمیشن میں بھی جو 2 رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ڈال دیں، تو ایک
جو ساری زندگی انہوں نے فکس میچز کھیلے ہیں، ان کا صرف کوشش یہ ہے کہ میچ یہ صرف جیتے ہیں امپائرز کو ساتھ ملوا کے. تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی بیوروکریسی، وہ نیچے سارا عملہ الیکشن، وہ سارا پہلے تیار کر کے پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں. تو یہ ساری اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح ایک حکومت کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو، اور یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. تو میں صرف یہ آپ کو عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہے سچویشن. آپ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، جو بھی سوال کیجیے گا مختصر بات کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کیجیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. محمد یعقوب قریشی چولستان روئی سے بول رہا ہوں، باولپور سے. وہ علاقہ ہے یہاں جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. وزیر اعظم اور فیصل واقعہ آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں. قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جیسا لیڈر پاکستان میں پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آج بھی ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور وزیر اعظم کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ ہمارا فیل کر لیں. شاہ محمود قریشی ہے ہمارا رشتہ دار ہے. ہم چولستان سے وہ علاقہ یا جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. ان نون لیگ والوں سے پوچھیں وزیر اعظم، اور عوام بھی ان سے پوچھے کہ ان کا وزیر خزانہ جو ہے چور ہے اشار تھا، اور وزیر اعظم 2 دفعہ 3 دفعہ نواز شریف رہا تھا، وہ کہاں گیا ہے چور؟ ہم انشاءاللہ قسم کھا کر قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ چولستانی ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم گھبرائے نہ، اور وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے کہ ہم چولستانیوں کو دیکھیں. ویسٹ چولستان علاقہ ہے پاکستان کا. بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا سوال پلیز کیجئے، کیونکہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعظم سے کوئی سوال کریں تو پھر ان کو موقع ملنا چاہیے. 05192249000. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ شہباز اشرف. جی شہباز اشرف فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. شہباز جی. تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو، جو انہوں نے 440 واٹ کا جھٹکا دیا ہے پوری پی ڈی ایم کو. تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ مینڈیٹ چوری ہونے سے کس طرح بچائیں گے؟ جس طرح 2013 میں 4 حلقوں میں مینڈیٹ چوری ہوا تھا، تو اب 2022 میں جب الیکشن ہو تو مینڈیٹ میں محفوظ کس طرح بنایا جائے گا؟ جی دیکھیں، اب ہمارا اب کافی تجربہ ہو گیا. پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنے کی جب شروع میں ہم الیکشن لڑے تو اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی. تو اب تو ہم جانتے ہیں اور ہم پوری تیاری کریں گے. ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے ہماری. ابھی سے ہم اپنے لوگوں کے جن کو ہم نے ٹکٹس دینے ہیں ان کا بھی اب ہم ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملا اس الیکشن میں کہ جو لوگ جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جن کو الیکٹیبلز نظریے والے بھی ہیں اور الیکٹیبلز ایسے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جو ہم نے دیکھا ہے اس ہارس ٹریڈنگ کے اندر. تو انشاءاللہ اب ہم ٹکٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیں گے. جو اصل چیز ہم نے سیکھی ہے، اور میں نے خاص طور پہ سیکھی ہے، تقریباً اب 26 سال ہو گئے ہیں میری پولیٹکس کے، کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ نہ آئیں جو ملک کا سوچیں. ابھی یہ جو آپ نے دیکھا، یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، ان کا صرف پالیٹکس میں آنے کا مقصد ذاتی مفادات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے، ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ، اور میں تو انہی لوگوں کو اب اپنی پارٹی میں رکھوں گا. اور ٹکٹ تو صرف بشاک الیکشن ہار جاؤں، ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینا ہے جو ملک کا سوچتے ہیں، اور خود انٹرویو کروں گا ان کو. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. 05192249000. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. یہاں پہ ہم ایک لیں گے وقفہ. وقفے کے بعد اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کال کر سکتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان سے کوئی بھی سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. پرابلم آیا ہوا ہے، اور وہ پرابلم یہ کہ ٹریفک کتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ انفلکس ہے کالز کا. بہت زیادہ لوگ کالز کر رہے ہیں پورے پاکستان سے. بیرون ملک پاکستان میں بھی جو اس پہ بوجھ ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں
کالز آ رہی ہیں, تو تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے. لائنز ملٹیپل ہے, یہ یاد رکھیے گا, لائنز ملٹیپل ہے, اور آپ کوشش کیجئے یہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں وزیر اعظم صاحب سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے کوشچنز بھیج رہے ہیں. ایک کوشچن آیا ہے, نام ہے وسیم اسلم, کہتے ہیں جس طرح یہاں پر گولیاں لگ رہی تھی اور سندھ ہاؤس میں جو آپ نے دیکھا جو پیسے کی لین دین چل رہی تھی, پنجاب میں اب الیکشن ہو رہا ہے چودھری پرویز الہی کا, اور وہاں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ اسی قسم کی خرید و فروخت کے معاملات آ رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے. جی مجھے بھی خبر آئی ہے اس چیز کی, اور ایک ہوٹل میں لوگوں کو اب خرید کے لے جایا جا رہا ہے, اور جہاں تک مجھے پنجاب کی ہمارے لوگوں نے کہا کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے اس ہوٹل کے باہر کہ جدھر خرید و فروخت ہو رہی ہے لوگوں کی. اصل میں ساری ہماری جمہوریت اپنے لوگوں کی نظروں میں ختم ہو گئی ہے. یہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہتی کہ آپ جمہوریت کے اندر اس طرح ایم پیز کی قیمت لگا کے ان کو خرید کے پھر بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیں. یہ چھانگا مانگے کی پولیٹکس یہی ہوئی تھی, اور پھر یہ کہنا کہ ان خرید کے پھر ایک دوسری گورنمنٹ بنا لو, یہ جمہوریت نہیں ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت, اور اس کے اوپر اگر باہر سے بھی ایک سازش کا حصہ بن جائیں جدھر وہ کہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت گرے گی تو ہم آپ کی ملک کی مدد کریں گے. اگر یہ مطلب یہ کہ اگر اس کی حکومت گرا کے جو بھی اگلا جو تیار بیٹھے ہوئے تھے اچپن سلوا کے وہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم اچھی تعلقات ہوں گے. یعنی یہ دونوں چیزیں ملا کے, ایک طرف خرید و فروخت, دوسری طرف یہ ساری ایک جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. تو اس کے اوپر عوام کو, میں آج سب کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں آج شام کو میں بھی اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں گا. ہم یہ ریڈ زون کے باہر اسلام آباد میں آج پروٹیسٹ کریں گے, پرامن پروٹیسٹ. ہمیشہ ہمارا پروٹیسٹ پرامن ہوتا ہے, لیکن اس کے خلاف کریں گے یہ جو غداری ہو رہی ہے ملک کے خلاف. کہ غداری کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے ایجنڈے کے اوپر حکومت کو گرانے کی کوشش ہے, اور دوسری طرف یہ جو خریدے جا رہے ہیں پولیٹیشنز, ان کی ریٹس لگی ہوئی ہیں, ان کو جو خریدا جا رہا ہے, یہ بالکل اس کے خلاف میں آج اپنے لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کروں گا یہاں اسلام آباد میں ریڈ زون کے باہر. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لاہور میں بھی جس ہوٹل کے بعد باہر خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں بھی پروٹیسٹ کریں. افطاری کے بعد, ہاں افطاری کے بعد, افطاری بلکہ عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد اسلام آباد میں بلو ایریا ریڈ زون سے پہلے وہ جو جگہ ہے وہاں پر. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا جی پلیز. جی السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی السلام علیکم. مائی سیلف جی انجینئر حافظ احتشام جاوید, فارمر پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اینڈ چیئرمین آف پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسیشن. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کا نہایت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے آپ پالیسی سے ٹیکسٹائل پالیسی جو ہم نے ڈرافٹ کی تھی, جو آپ کو دی تھی ظفر اقبال سرور کی سربراہی میں, اس کو سر آپ نے امپلیمنٹ کیا, جس کی وجہ سے وہ ہماری لون جو 40 روپے کلو بک رہی تھی وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گئی. لوگ اس وقت ایکسپورٹ انڈسٹری بوم پر ہے. پوری انڈسٹری الحمدللہ آپ کے سامنے چیزیں کیسے چل رہی ہیں. امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کے اندر, کیونکہ میں ازبکستان میں بھی آپ کے ساتھ تھا, آپ نے فیڈمنٹ کے بورڈ کا ممبر تھا. ریکارڈ 3 سال کے اندر سر انڈسٹری لگی وہاں پر, پورے پچھلے سالوں میں, اور ان 3 سالوں کے اندر 200 کے قریب انڈسٹری وہاں لگ چکی ہے اور وہ چل رہی ہے. یہ آپ پہ ٹرسٹ کا اعتماد ہے. تو سر کل کے لیے تو آپ کو ہیٹس آف. ایک بال پر 3 وکٹیں لی. ہم لوگ جس طرح میچ پاکستان 92 کا جیت گیا تھا وہ والے جذبات تھے ہمارے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ الیکشن میں آئیں. ایک تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا فیصلہ بات دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ بنے گا. سوال رانا صاحب, سوال آپ کا کوئی ہے؟ ایک فیصل دیکھیں, خیر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب 5 ہفتے پہلے یہ جو سارا ڈرامہ شروع ہوا نو کانفیڈنس کا, آپ اگر پاکستان کی جو اکانومی کی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اصل میں ایکسپورٹس. یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. یہ جو بھی بات کر رہے ہیں
ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پہ ہوئی ہیں اس باری، اور یہ جو ریکارڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اسی نے روزگار پیدا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سارے بر صغیر میں سب سے بہتر روزگار پاکستان میں تھا، یعنی ہماری سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی، ہماری ریکارڈ جو کسانوں کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے 5 فصلوں کے اندر، اور پھر ہماری انڈسٹری، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہم نے ان کے راستے میں رکاوٹیں روز، آپ کسی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھیں، کبھی پاکستان میں اس طرح کی کنسٹرکشن کی بوم نہیں آئی، اس لیے روزگار زیادہ پاکستان میں بڑھا ہے، دولت میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے بیرون ملک پاکستانی انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا پاکستان میں، جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک سٹیبل تھا. لیکن 1 مہینے سے جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک میں روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے، ایک بالکل ایک بحران کا المیہ بنا ہوا ہے. لوگ اس وقت کسی کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا، اور وہ سب سے برا ہوتا ہے آپ کی اکانومی کے لیے. تو میں یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ساری اپوزیشن ممبرز ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس؟ کیونکہ ایک ان کو باہر سے ان کا پلان 6 مہینے سے چل رہا تھا، جو کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، جس کی وجہ سے اسپیکر نے رولنگ دی. دوسری چیز کہ ان کو اب فکر ہو گئی تھی کہ جس طرح ملک اوپر جا رہا ہے، اگر یہ اگلے 1.5 سال پورے کر لیے انہوں نے، تو اس کے بعد ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے والی تھی. پختونخوا میں یہی ہوا تھا. پختونخوا کے اندر ہمیں 3 سال لگے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. آخر میں جو ایک کولیشن گورنمنٹ جو پختونخوا میں دوسری باری نہیں دیتے، تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت ملی تھی، سب اڑ گئے تھے وہاں. ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہوئے پختونخوا میں 2nd فیز، ساری پارٹیز کا جنازہ نکل گیا. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ جب محنت ہوتی ہے، یہ صرف ایڈورٹس اور اخباروں میں اور پروپیگنڈا سے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے. آخر میں لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کیا 5 سالوں میں یا 3.5 سالوں میں اس باری کیا ہماری زندگی بہتر کی گئی ہے یا نہیں، کیا یہاں انہوں نے کوشش ہمارے لیے پوری کی، یہ بھی دیکھتے ہیں. اور جو پاکستان کا اس وقت رخ ہے وہ اللہ کا شکر ہے صحیح راستے پہ. صرف یہ 1 مہینے کے اندر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے اوپر جو پریشر پڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہوا ہے، یہ جو بحران کریٹ کیا گیا. جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مقبول بول رہا ہوں جناب، مانچسٹر. جی جی ہیلو. جی 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 مقبول صاحب مانچسٹر سے. جی جی میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ وہ دنیا کی کون سی جمہوریت ہے جہاں پیسے کے خرید کر تحریکی عدم اعتماد لائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا مذاق ہے؟ جی میں یہ بھی آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہے تو کیس سپریم کورٹ میں، لیکن میں اپنی قوم ساری کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں پھر سے امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں. سب سے بڑی جو ایک ملک کی اخلاقیات، اس کی جمہوریت، اس کے ملک میں انصاف کی جو رکھوالی کرتی ہے وہ قوم کرتی ہے. امر بالمعروف ایک قوم کو زندہ رکھتا ہے. کوئی بھی دنیا میں زندہ قوم، اور جو میں برطانیہ میں دیکھا ایک زندہ قوم کو، یہ جو ابھی مینچسٹر سے ان کی کال آئی ہے، وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی ووٹ خریدی جا سکتی ہے. تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ، آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا، اور آپ نے بدی اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. جب قوم ایک برائی دیکھتی ہے اور اس کے خلاف چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اپنا نقصان کرتی ہے. میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں، آج یہ ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا، اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، جو وعدہ کر کے آئے ہیں، اوتھ لے کے آئے ہیں کہ جی ہم ملک کی
جب اوتھ لیتا ہے, جب ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے, اس اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے, اپنے آپ کو بیچ بھی رہا ہے, پھر اوپر سے بیرونی سازش بھی ہے جو واضح ہو گیا, جس کی وجہ سے اسپیکر نے اسمبلی ڈیزالو کی کہ کبھی بھی اس طرح کے باہر کا ملک نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ اس پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے, اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, اور ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ سارا جو ہے یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا. اگر اس طرح کی اس ملک میں اسی طرح جمہوریت آپ کی چلتی رہی تو یہ تو کوئی بھی اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے. کیا کرنا ہے؟ 15-20 ارب لے کے لوگ خرید کے آپ گورنمنٹ کرا دیں. اس لیے آپ سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم. اگلے کالر جی. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ریاض احمد بڈانی بات کر رہا ہوں, ساؤتھ پنجاب تحصیل علی پور سے. جی کیا سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے؟ خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے, سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہوں گا, اور اس کے بعد ایک ہی بات کہ خان صاحب آپ ہمیں کہتے رہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے, انشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. شکریہ. لیکن کیا آپ کو جی آپ کو کل کون ایک منٹ آپ کو کل کون گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا؟ کوئی نہیں سر, ہمیں یقین کرے اتنا خوش ہوئی کہ ڈی چوک پہ تھا, اور انشاءاللہ آج بھی ادھر ہوں گا. شکریہ جی. چلو اگلے کالر ہمارے ساتھ, نمبر آپ ملا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کالر کی طرف جائیں. اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہی ہیں؟ کوئکلی پلیز. میں فضل حسین بات کر رہی ہوں. اچھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی اپوزیشن جماعت کے عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر کے عمل سکون ہو گئی ہے, تو کیا زمین فروشی کر کے آئین کی پابندی نہیں ہے؟ کیا زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے؟ زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے. کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ صرف نااہل ہی نہیں کرنا چاہیے, ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کرکٹ کیپٹن تھا. یہ کوئی 30-32 سال کی میں کرکٹ کھیلتا تھا تب. تو مجھے ایک پتہ چلا کہ ہمارے 4 کھلاڑیوں کو پیسے آفر کیے گئے. وہ فائنل تھا شارجہ کے اندر, فائنل تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے 4 پلیئرز کو انہوں نے خرید لیا ہے, اور آگے کل مجھے رات کو ٹیلی فون آیا, بلکہ جاوید میاں تھا میرے جو وائس کیپٹن تھے, انہوں نے مجھے رات کو 2 بجے جگا کے ٹیلی فون کیا کہ کل ہمارے 4 پلیئر بک گئے. میں نے ساری ٹیم کو بلایا میچ سے پہلے, اس میں سے سب وہ یاد بھی ہوگا اس ٹیم کو. میں نے سب کو کھڑا کیا, سارا کراؤڈ بھرا ہوا تھا میچ شروع ہونے سے پہلے پچ کے بیچ میں. میں نے کہا میں آج سب کو ایک ایک کو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا, کسی نے بھی صحیح معنی میں کرکٹ نہ کھیلی, کیونکہ مجھے پتہ ہے جوئے کی آفر ہے. میں نے کہا میں صرف تمہیں ٹیم سے نہیں نکالوں گا, میں تمہیں جیلوں میں ڈلواؤں گا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ہم میچ بڑے آرام سے جیت گیا, اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ واقعی آفر تھی. دیکھیں جب تک لوگوں کو خوف نہ ہو, بدی کر کے غلطی کر کے معاشرے کو اپنا ضمیر بیچ کے, ملک کی جمہوریت کو بیچ کے, جب تک ان کو خوف ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, ہم پیسے بھی پکڑ لیں گے اور پھر الیکشن لڑ لیں گے, جب تک آپ یہ نہیں کریں. نہیں تو آپ سزا دیتے کیوں ہیں؟ سزا جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے اس لیے ہے نا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کوئی بھی جرم کرے گا تو جیل میں جائے گا. تو جب آپ جرم کے بعد لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالتے, معاشرے کی تباہی کے دروازے کھول دیتے ہیں آپ. السلام علیکم. اگلے کالر ہمارے ساتھ, نمبر ہے 0519249000. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی 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 میں ڈاکٹر احسن حمید عرفان بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی جی میرا سوال ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. پہلے تو ہم جیسا اپریشیٹ کریں کام کہ جو صحت کارڈ ہے, اب آپ امیجن کریں وہ علاقے بانڈی ٹوڈا ہوگی, پیرا دباٹا ہو گیا, اور ہمارے گاؤں کے جو علاقے ہو گئے, وہ لوگ اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں, پنجاب جیسے بڑے شہروں میں آ کے اپنے گھر بیچ دیتے تھے, زمینیں بیچ دیتے تھے, اور زمینیں مطلب اتحاد سے گروی رکھوا دیتے تھے. تو پہلے تو ان سب ماؤں کی, ان بچوں کی, ان سب لوگوں کی آپ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب دعا ہے. جتنا بھی ہم اپریشیٹ کر رہے ہوتے, ایک بیماری آتی ہے
قرض مقروض ہو جاتا ہے، سارا خاندان غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. اور اس لیے یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ سب سے بڑی نعمت آپ اپنے عوام، بلکہ سفید پوش کے لیے بھی یہ سب سے بڑی نعمت. دوسری بات آپ نے کی جی یہ جو ابھی لوگوں نے خرید و فروخت ہوئی، دیکھیں مجھے بھی لوگوں نے کہا، میری اپنی پارٹی ممبرز نے کہا کہ ہم بھی پیسے لگا کے خریدیں، جب وہ ہمارے لوگ خرید رہے ہیں ہم ان کے لوگ بھی خریدیں. تو وہ 20-25 کروڑ روپے دے کے ہمارے لوگوں کو خرید رہے تھے، تو ہم 30 کروڑ روپیہ دے کے ان کو واپس خرید سکتے تھے یا ان کے لوگ خرید سکتے تھے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پیسہ آنا کدھر سے تھا؟ یہ چوری کا پیسہ آنا تھا. یا تو میرے پاس 4 گورنمنٹ تھی، ان کے پاس تو سندھ کی گورنمنٹ تھی، باہر سے بھی پیسہ آیا ان کے پاس، تو ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ تھی، میرے پاس تو 4 گورنمنٹس تھی، میں تو ادھر سے پیسہ نکال کے خرید سکتا تھا لوگوں. 30-30 کروڑ روپیہ کیا ہے حکومت کے لیے 20-30 لوگوں کو دینے کا؟ لیکن پھر میں کیا مثال سیٹ کر رہا ہوں؟ میں وہی کر رہا ہوں پھر یہ جو انہوں نے دونوں مین پارٹیز نے جب چھانگا مانگا میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے خرید کے چھانگا مانگا میں رکھ لیا، انہوں نے خرید کے مری یا کہیں اور گھسا دیا. یعنی یہ ملک سے تماشا میرا تو ضمیر ہی نہیں مانتا تھا یہ کرنے کے لیے. جی آپ کی کالز آ رہی ہیں 051-9224900. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے، کہاں سے؟ میں ماہرہ احمد بات کر رہی ہوں میاں والی سے. سر میں خود بھی کیمیکل انجینئر ہوں اور میں یہاں انڈسٹریل زون میں رہتی ہوں میاں والی کے. اچھا جی جی سر میاں والی میں 10 سال میں یہاں 10 سال سے رہتی ہوں. کبھی اتنی روڈز نہیں بنی تھی، کبھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جتنی میں نے اب ان عثمان بزدار کے دیکھا ہے ٹائم میں کہ جتنی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور سر میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں کیا وہ یہیں پہ اسٹاپ ہو جائیں گے؟ جیسے روڈز بن رہی ہیں اور سب کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کیا وہ آپ کے جانے سے یہیں پہ وہ منصوبے یہ ختم ہو جائیں گے یا آپ لوگوں نے کچھ ایسا کر کے جائیں گے کہ یہ منصوبے چلتے رہیں؟ اور دوسرا سر میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ بھاری اکثریت سے دوبارہ آئیں گے تو جو ہم پڑھی لکھی باشعور خواتین ہیں اس ملک کی، ان کے لیے اسپیشلی جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں لیکن گھر میں ہیں، ان کے لیے بھی آپ کچھ ایسے منصوبے لائیے گا کہ وہ بھی واپس اپنے آپ قوم کی خدمت کر سکیں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کے. جی بہت شکریہ. پہلی چیز تو میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ جب یہ پنجاب کی صحیح معنی میں انالیسز ہوگی، اور وہ ایک ہوتا ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز KPIs جسے کہتے ہیں، اگر یہ آج سٹڈی کوئی کر لے کہ سندھ کے کیا حالات ہیں اور 3.5 سال میں پنجاب میں کیا ہوا اور پختونخوا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پنجاب میں جس طرح کا انہوں نے نچلے لیول پہ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور جو غریبوں کے لیے کیا ہے، جو ابھی کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں کسانوں کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کی تاریخ میں اتنا ہوا ہے. اور پختونخوا کے اندر تو ماشاءاللہ انہوں نے سب سے پہلے ہی شروع کیا تھا صحت کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس. کیا ہوگا انشاءاللہ آپ نے پختونخوا کی جو بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اس میں رزلٹ دیکھ ہی لیا ہے کہ اس طرح کی بھاری اکثریت سے جس طرح ان علاقوں میں تحریک انصاف جیتی ہے جدھر تحریک انصاف نہیں. ہزارہ میں تو نون لیگ کا بڑا زور تھا، تو نون لیگ بھی کا جنازہ نکل گیا، پیپلز پارٹی کا بھی نکل گیا، تو تحریک انصاف نے جس طرح جیتا ہے انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں بھی آنا تھا انہوں نے جب ان 3 لوگوں کی شکلیں دیکھی ہیں جو 30 سال سے، ہم تو 3.5 سال سے آئے ہیں نا پاور میں، یہ 30 سال سے یہ باریاں لے رہے ہیں. اور یہ جب شہباز شریف نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو پہلے تو یہ بتائیں بیگرز بنایا کس نے پاکستان کو؟ 30 سال جو حکومت کر رہے تھے یا جو 3.5 سال میں آئے؟ اور دوسری چیز آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مقروض ہیں اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی ہے. اصل میں یہ مطلب ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز. اس نے پوچھا نا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ. میں یہ واضح کر دوں اپنی ساری قوم کو، میں ساری دنیا پھرا ہوا ہوں، میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں اینٹی امریکن ہوں، نہ میں اینٹی انڈیا ہوں، نہ یہ میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں. یہ تو کوئی جاہل ہی ایک پوری قوم کے خلاف ہو جاتا ہے. ہاں ہم پالیسیز کے خلاف ہو سکتے ہیں. میں افغانستان میں یہ جو وار آن ٹیرر تھی میں اس کے خلاف بولا ہوں، لیکن ایک اینٹی امریکن نہیں ہوں. میں جو چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی ہو ان سے. دوستی کا مطلب کیا ہے؟ دوستی کا مطلب ایک ہوتا ہے رسپیکٹ، 2 دوستوں کے بیچ میں رسپیکٹ. ایک بڑا امیر دوست ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، لیکن دوستی تب ہے جب دونوں کے بیچ میں رسپیکٹ ہو. جب ایک
ملک دوسرے ملک کو حکم دے کہ آپ ان کی جنگ بھی لڑیں، کہے آپ کو ڈو مور بھی کریں، آپ کے لوگ بھی مریں، 80,000 آپ کے لوگ مر جائیں، آپ کا ملک اجڑ جائے، اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا بھی نہ کرے، اور پھر وہ آپ کو حکم کرے کہ آپ اس ملک میں جائیں یا فلانے ملک میں اس کے خلاف ہوں۔ اور ان کو بری عادتیں ڈالنے والے یہ بیگرز اور ناٹ چوزرز جیسے لوگ جو ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ دوستی کا مطلب یہ کہ ہم کئی آپ کی باتیں مانیں گے، لیکن اگر میرے لوگوں کے مفادات کے وہ خلاف ہیں تو میں وہ آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ ہوتی ہے دوستی۔ غلامی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہو جائیں کہ جو حکم ملے، 80,000 لوگ آپ مروا چکے ہیں، اچھا جی آپ جو بھی آپ نے آگے کرنا ہے بیسز لینے ہیں تاکہ اور ہم کسی بھی جنگ کا حصہ بن جائے۔ میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ نے اسی طرح رہنا نا، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یقین کریں کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ کیونکہ ہم مقروض ہیں ہمیں غلامی کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں اس غلامی سے بہتر موت ہے۔ یہ آپ کو جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس طرح شرک کریں کہ کسی اور کے سامنے، انسان کے سامنے یا کسی کے سامنے جھکیں۔ جی ہمارے ساتھ اگلے کالر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں سردار طیب حیدر بات کر رہا ہوں پنڈی سے۔ جی 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 جناب وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے نوجوان ہیں۔ ایک نوجوان ہوں، ہم نوجوان ایک آئیڈیائز کرتے تھے کہ کاش ہم قائد اعظم کے زمانے میں ہوتے تو ہم ایک لیڈر کے ساتھ کہ وہ کیسے تحریکیں بنے اور کیسے غیرت کا سبق انہوں نے اپنے ورکرز کو دیا۔ تو آج ہم اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں دین نوجوان کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ایک ایسے ٹائم میں ہم زندہ ہیں کہ جس ٹائم میں ہم نے یہ دیکھا کہ اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خودداری کا درس دینے والا لیڈر ہمیں ملا، اور اس نے ہمیں غیرت دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غیرت ہے بڑی جہانے تگودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر ادارہ۔ آج ہم تمام نوجوانوں کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارا ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانے کی بات کرتا ہے، اسلامی فوبیا کے جھنڈے گاڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی نوجوان نسل کو بتاتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہم کس سوسائٹی میں زندہ ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم امریکہ جاتا ہے تو اس کی پتلون اتار دی جاتی ہے۔ آج ہمارا سر فخر، ہمیں روٹی نہ ملے، ہمیں پھول نہ ملے، ہمیں سڑکیں نہ ملے، کوئی مسئلہ نہیں، سوال بتائیے گا آج سردار صاحب نہیں ہو رہی۔ آج ہماری غیرت زندہ ہے، اور ہم ہماری پوری قوم آپ کے ساتھ اسٹینڈ کرتی ہے اس معاملے کے اندر کہ جو آپ کا غیرت۔ شکریہ۔ چلیں شکریہ جی۔ اس کا میں آپ کو جواب دیکھیں، میں تو ایک ہی لیڈر کو مانا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ مدینہ کے دونوں طرف سپر پاورز تھی، دنیا بٹی ہوئی تھی دو سپر پاورز میں، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر۔ انہوں نے، میں لوگوں اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے تو ان سے سیکھنا ہے نا، ہمیں تو قرآن میں حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو۔ انہوں نے دونوں سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھا جب تھوڑے سے مسلمان تھے کہ میں اللہ کا سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور آپ اگر یہ اس پہ چلیں گے تو آپ کی بہتری ہے۔ تو ہم تو اس کے امتی ہیں۔ میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ آپ کسی کے سامنے جو مرضی آپ کے حالات ہوں، یہ تو 22 کروڑ لوگوں کو، اس کے سربراہ کو کسی کے سامنے پرچی پکڑ کے کھڑا ہونا کہ جی میں کوئی پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا پرچی سے گرا میرے کو غلطی نہ ہو جائے، وہ 22 کروڑ لوگوں کی ذلت ہے، اور یہ مسلمانوں کی ذلت ہے جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ اور اس ملک کا جو میرا لیڈر جس کو میں مانتا ہوں قائد اعظم تھے۔ آپ قائد اعظم کی ساری کتابیں پڑھ لیں جو ان کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، جو بھی ان کا دشمن تھا ان کی عزت کرتا تھا۔ غلام ہندوستان میں انگریز ان کو عزت سے دیکھتا تھا کیونکہ خوددار تھے۔ دیکھیں، میں اپنا میرا گھر بن رہا تھا تو بڑی دیر، 20 سال کی بات ہے، تو بڑی گرمی تھی، دوپہر کو جولائی کا مہینہ تھا، اور ایک مزدور باقی بھی کام کر رہے تھے۔ ایک مزدور میں دیکھ رہا دور سے، تو وہ اس کی قمیض پسینہ پسینہ ہوئی تھی، باقی ریسٹ کرتے تھے، پانی پیتے تھے، وہ مسلسل کام کرتا گیا۔ میں نے جب کام ختم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے پاس آیا، میں نے کہا دیکھو، اس کو میں نے کوئی پیسے دیے، میں نے کہا میں بڑا آج متاثر ہوا ہوں کہ تمہاری جس طرح تم نے کام کیا۔
اس نے میرے پیسے پکڑ کے اس نے واپس کر دیا. کہتا ہے جس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں, اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا. اب ہوا کیا, اس آدمی تھا مزدور, میرے دل میں اس کی عزت کدھر سے کدھر چلی گئی. کیونکہ جو ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے نا, دنیا اس کی عزت کرتی ہے. یہ نہیں تھی کہ وہ مزدور تھا, وہ اپنی عزت اس کی پیاری تھی کہ میں کیوں کسی سے پیسے لوں. جاپان کے اندر آپ ویٹرز کو ٹپ نہیں دے سکتے, خوددار قوم ہے, اور دنیا میں لیتے ہیں ٹپ, جاپان میں نہیں وہ ٹپ لیتے. وہ کہتے جی ہم نے تو جس کے لیے ہمیں پیسے مل رہے ہیں. میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. بیگرز آر ناٹ چوزرز, کیونکہ ہم مقروض ہیں, ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. یہ ایک جو اچکن سلوا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ جب ایسی بات کرتا ہے, مجھے بتاؤ کہ قوم کدھر رہ جاتی ہے. جب ہمارا وہ جو پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم وہ جا کے جب پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھ کے بات کرتا ہے, تو سوچے گے کہ قوم کیا سمجھتی ہے, کہ وہ اپنی اس کی سیلف اسٹیم کدھر جاتی ہے, اس کی عزت نفس کدھر جاتی ہے. تو دیکھیں ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں آیا. اور میں اس لیے اپنی قوم کو, نوجوانوں کو سیرت نبی پر پڑھانا چاہتا ہوں. یہ رحمت للعالمین اتھارٹی میں سیرت نبی اس لیے کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں آیا تھا. جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈر بن گئے تھے, اور وہ ساروں کے اگر نچوڑ کدھر کیا ان کے دلوں میں ڈالا تھا, لا الہ الا اللہ. آپ کی کالز آ رہی ہیں 0519224900. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات؟ سر میں جمال الرحمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی مجھے پی ایم صاحب سے ایک چیز پوچھنی تھی, بس چھوٹا سا سوال کرنا تھا. جی میں خود اس یوتھ سے کنیکٹ رکھتا ہوں. میں نے فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں ووٹ دیا ہے زندگی میں پی ایم صاحب کو نا, بٹ یہ کہ ہمیں کراچی میں کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہوا. تو اس وجہ سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, نہ ہمیں الیکٹرکسٹی میں کچھ ریلیف ملا ہے, نہ کوئی. میں خود آئی ایم اونلی بزورٹن نا, میرے والد صاحب ہیں, میں خود جاب کرتا ہوں, میں اور کرائسس میں آ گیا ہوں. تو اس کا بس مجھے پوچھنا تھا. نیکسٹ ٹائم ہم ضرور ووٹ دیں گے, بٹ یہ کہ کراچی والوں کے پی ایم صاحب سے کچھ ریکویسٹ ہے کہ کچھ ہمارے لیے کریں. جی میں عرض کرتا ہوں. اسی سے جلتا ایک سوال میں جوڑ رہا ہوں. کراچی سے انہوں نے کہا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہی ہے کہ تنہا انعام ان کا کہہ رہی ہے کہ کراچی اور سندھ کو کب آپ آزاد کرائیں گے پیپلز پارٹی سے؟ جی انشاءاللہ کوشش انسان کرتا ہے اور کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں. میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ پہلے تو آپ کو 18th امینڈمنٹ سمجھنا چاہیے. یہ جو 2 پارٹیز نے 18th امینڈمنٹ کی تھی, اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو صوبے ہیں ان کے پاس ساری پاور چلی گئی. اب کیونکہ سندھ کے اندر ہماری حکومت نہیں ہے, تو جو سندھ کی حکومت ہے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. پیسہ گورنمنٹ ان کو دے دیتی ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پیسہ ان کو دے دیتی ہے. اب ان کا ہے کہ وہ پیسے کیسے خرچ کر رہے ہیں, اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور میں جو انشاءاللہ میرا یہ مان ہے کہ ہم یہ اب جو اگلا الیکشن ہوگا یہ ہم سندھ میں جیتیں گے. اور اس لیے جیتیں گے کہ وہاں لوگ سب سے زیادہ تنگ ہیں. اگر سب سے زیادہ کرپشن ہے, سب سے زیادہ اگر گورننس کی یہ سب سے بری ہے, وہ اس وقت سندھ حکومت کی ہے. اور وہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں, غربت دیکھ لیں, اندرون سندھ میں سب سے زیادہ غربت ہے, آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سندھ سب سے پیچھے. اور کراچی جو پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے, کیونکہ سارا سندھ ایک ہی ہے, یعنی ان کے نیچے ہے, کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, تو وہ پیچھے رہ گیا. کراچی 80s کے اندر بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا. تو کراچی کے اندر میری جو تجویز ہے کراچی کی اور باقی سارے پاکستان کے شہروں کی, وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. ڈائریکٹ الیکشن سے ایک شہر کا میئر الیکٹ ہو, ساری اس کے پاس پاورز ہیں, جس طرح تہران کا, لنڈن کا میئر, نیو یارک کا میئر. یعنی یہ ماڈرن طریقہ گورننس کا, جب تک کہ ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر نہ ہو, اس کے پاس اختیارات ہو, اس کی پوری کیبنٹ ہو, سٹی گورنمنٹ ہو. یہ ساری دنیا کا ماڈل ہے, اور وہ اپنے پیسے اکٹھے کرے. وہ جب تک وہ ماڈل نہیں آئے گا
مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے صرف کراچی چھوڑیں، ہمارے بڑے جو شہر ہیں یہ سب ان کے حالات بگڑتے رہیں گے. اگر آپ ایک صوبے کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے اگر آپ شہروں کو ڈیولپ کریں گے وہ نہیں ہوں گے. شہروں کو اپنے فنڈز خود کلیکٹ کرنے ہوں گے، جو کہ ایک دنیا کا سسٹم ہے اس وقت. یہ خانزادہ عرفان خان صاحب کہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تھے؟ جتنے کام آپ نے کیے ہیں وہ عوام تک کبھی پہنچے ہی نہیں تھے، تو 5 سال آپ کو پورے نہیں ملے. کالر بھی ہمارے ساتھ سر اس کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں سوال. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محمد آصف بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی کیا سوال ہے؟ جی خان صاحب سے میرا یہ سوال ہے، پہلے تو خان صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جیسے پی ڈی ایم کو ذلیل کیا ہے اور ایسی ذلیل کرتے رہو. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور نور عالم خان کے حلقے کا ہوں میں، اور ہم نے پرامن احتجاج بھی کیے. اور خان صاحب کو یہ میرا میسج ہے، آئندہ ٹکٹ میں تو آپ کے مطمئن ہوں ان کو ٹکٹ دینا چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہم نے بڑا سیکھا ہے. یہ جو 3.5 سال بڑے مشکل 3.5 سال گزرے ہیں، کیونکہ سارا وقت ایسے لوگ تھے جو بلیک میل کرتے رہتے تھے ہمیں، جن کا کوئی پاکستان کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، صرف اپنی ذات کے لیے فائدے اٹھانے کے لیے. تو اس باری تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے صرف ٹکٹ ان لوگوں کو دینے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پاکستان کی ویژن ہے اور ذات سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اور اگر ہم ہار بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جیتنا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جیتنا جو اپنے ضمیر بیچ سکتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہار جائیں ہم. اور وہ 5 سال پورے نہیں کیے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری جو پختونخوا میں ہم جیتے تھے 2/3 اکثریت ملی تھی، تو وہ 5 سال پورے ہوئے ہی تھے تو جو ہم نے سارے وعدے پورے کیے تھے. اور جو ابھی بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ سارے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، مثلا جو راوی سٹی ہے لاہور کی، اور جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے لاہور کے اندر، یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. نالا لئی ڈسٹرکٹ ہے یہاں لاہور کا، پھر ہماری ڈیمز بن رہی ہیں. تو یہ بڑے پروجیکٹس تھے، ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جو ہمارے جو انوائرمنٹل یعنی جو کلائمیٹ چینج والے ہم جو 10 ارب درخت اگا رہے ہیں، تو وہ تو پورے نہیں ہوں گے. لیکن مجھے اب پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو اب تک بھی ہم کر چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا کسی پاکستان کی حکومت کی یہ پرفارمنس رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم الیکشن میں لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ 3 مہینے بعد آپ واپس آ کے انہی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جو اللہ کو جس طرح میں نے کہا انسان کوشش کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے. آخری کالر سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ وقت پروگرام کا بالکل ختم ہی ہو گیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام علی حیدر ہے، میں گلاسکو سے بات کر رہا ہوں، اوورسیز پاکستانی ہوں. جی میرا سوال عمران خان سے یہ ہے کہ ہمیں جو اوورسیز پاکستانی کو جو ووٹ کا حق دیا ہے، ووٹ کا حق دیا ہے، تو میں خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے مطلب وہ تعاقدات کرے اور ہم سے دوبارہ یہ چیز چھینا نہ جائے، واپس نہ کیا جائے. یہ بالکل علی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو حکومت یہ جو الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے اور چاہتے ہیں کسی طرح یہ انہوں نے جو لوگ خریدے ہوئے ہیں ہارس ٹریڈنگ کر کے، ان کی کندھوں پہ چڑھ کے آ کے پھر سے حکومت کریں، یہ جو پی ڈی ایم چاہتی ہے، اس میں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے. اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو ان جگہوں پہ رکھنا ہے جدھر انہوں نے الیکشن کو متاثر کرنا ہے. انہوں نے وکٹمائزیشن کرنی ہے جو انہوں نے ہمیشہ کی ہے. لیکن مجھے جو اور بھی خدشہ ہے کہ 2 چیزیں جو پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ہوئی ہیں، ایک ہے EVM مشینز اور دوسرا ہے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ. مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ 2 بھی یہ ختم کریں گے آ کے، کیونکہ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ EVM مشینز، اب EVM مشین کیا ہے؟ کیلکولیٹر ہے. جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی 2015 میں، آپ اس کی اگر رپورٹ پڑھ لیں، 3 یا 4 ہفتے وہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں، جو کمیشن نے چلایا تھا تب کے چیف جسٹس نے.
اس میں جتنی بھی تقریباً 30 تجویزیں تھیں کہ کیا کیا خامیاں تھیں وہ جو 2013 کا الیکشن تھا، تقریباً ان سب کو دور کرنے کے لیے حل ای وی ایم مشینز کا تھا. یعنی جو غلطیاں ہوئی تھیں اگر آپ نے وہ دہرانی نہیں ہے تو وہ ای وی ایم مشین ہے. مثلاً یہ فارم 14 15 یہ سب اڑ جاتی ہے اگر آپ کے پاس ای وی ایم مشین آ جائے. پھر یہ جو ڈبل سٹیمپ لگا کے ریجیکٹڈ ووٹس ہے، کے پی کے اندر پشاور کے جو الیکشن تھا تحریک انصاف رنر اپ ہوئی، 11,000 ووٹ کم تھے تو 23,000 ووٹ ریجیکٹ کر دی انہوں نے. وہ ووٹ ہی ختم، یعنی 23,000 ووٹ. اسی طرح کتنے حلقوں میں رزلٹ چینج ہو جاتا ہے ریجیکٹڈ ووٹ سے. آپ کی جب ای وی ایم مشین آئے گی وہ ریجیکٹڈ ووٹ ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ طریقے ہیں دھاندلی کے، اس لیے یہ ای وی ایم مشینز کو نہیں آنا چاہتے. دنیا میں ہے، ہندوستان میں ای وی ایم مشینز پہ الیکشن ہوتا ہے تو یہاں کیوں رکا ہوا ہے اور کیوں انہوں نے آبجیکٹ کیا اس کے اوپر جو ہم نے اب قانون پاس کیا. اور دوسرا اوورسیز پاکستانیز، ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز تقریباً زیادہ تر 90% تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو اس کے لیے بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی کسی طرح ووٹ نہ ڈالی جائے. تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ نہیں کھیلا. یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاور میں آ کے ساری اپنی میچ فکس کر کے تو پھر گیم کھیلی جائے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میری قوم اس باری ان کو شکست دے گی. میں چاہتا ہوں آج بھی کہ ساری قوم پروٹیسٹ کرے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن پروٹیسٹ. کبھی ہمیں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تصادم سے. پرامن پروٹیسٹ کریں. ایک ان کی غداری کہ باہر کی قوت کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ میچ فکس کیا، اور یہ واضح ہے جو ہمارے پاس یہ جو ہم نے اپنی کیبنٹ میں لیٹر دکھایا، ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر وہ جو اس کے جو منٹس دکھائے کیبنٹ کے، جنہوں نے لیٹر کے اوپر اپنے کامنٹس پاس کیے، اس کے اندر ثابت ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسپیکر نے ان کی رد کر دی عدم اعتماد کی جو ان کی پٹیشن تھی، کیونکہ اس میں واضح تھا کہ یہ باہر کی قوت نے پریشرائز کیا پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں، اور یہ عدم اعتماد اس کا حصہ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غداری کے خلاف یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں. میں آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں بھی یہ ریڈ زون سے باہر ہمارا پورا پروٹیسٹ ہوگا آج. میں چاہتا ہوں ہر جگہ آپ کریں، اور اس لیے کریں کہ آپ کو لوگوں کو خوف ہو کہ ایک تو غداری کا کسی کی باہر کا آپ حصہ نہ بنے، اور دوسرا خوف ہو کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ آگے سے اپنی ووٹ نہ بیچ سکے، اپنا ضمیر نہ بیچ سکے، اپنے ملک کی جمہوریت نہ بیچ سکے. یہ جب تک عوام کا پریشر نہیں پڑے گا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. یہ ہم نے تماشا دیکھا تھا آج سے 30 سال پہلے، چھنگا مانگا کا یہ ڈرامہ ہوا تھا 30-35 سال پہلے، اور پھر مری کے اندر، اور پھر یہ جو جس طرح کا یہ ہوتا ہے، اس کو ختم صرف عوام کر سکتی ہے. اب برطانیہ کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ برطانیہ کی عوام کا اتنا پریشر ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ایک پیسہ دینے کی بھی آفر کرے یا لینے کی آفر کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام ان کو نہیں بخشے گی. تو سب سے بڑا تو پریشر آپ کا ہے، اور عوام کو ضروری نہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نکالے، آپ کو خود اس کی پروٹیسٹ کرنی چاہیے. بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ قوم آگے، یہ امر بالمعروف پہ قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ کبھی، اور یہ ساری اچھائی کے ساتھ کھڑی ہے، حق کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کبھی بھی یہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، بدی کو، سازشوں کو، یہ ہمیشہ ان کے خلاف جہاد لڑے گی. پاکستان زندہ باد.